بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہے جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ پاکستان میں بارش کی تباہ کاریاں، فارن فنڈنگ کیس 8 سال بعد فیصلہ سنائے جانے کی آج توقع۔ ملک میں افراتفری، اور ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ خاص طور سے صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ اور اب اس کے بعد پنجاب۔ سب سے پہلے تباہ کاریوں کا سلسلہ بارش نے کراچی میں شروع کیا، اور کراچی جو ہے وہ سمندر اور دریا اور کا سما پیش کر رہا تھا، تالاب کا سما پیش کر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے تھوڑا سا بارش کا اسپیل ٹوٹا تو کراچی والے تھوڑے سے ہوش میں آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے اندر تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں، اور پوری قوم کو اس وقت یہ سمجھ لیجیے کہ بلوچستان والوں کا ساتھ دینا چاہیے اور میدان میں نکلنا چاہیے۔ ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہے جن پر ان کا گزر بسر ہوتا ہے، خاص طور سے جو گاؤں کے اور لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں جو مویشیوں کے اوپر اپنی ساری زندگی کا دار و مدار رکھتے ہیں، وہ سب بہہ گئے، پانی کی نظر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچے کے علاقے جو ان کے گھر بنے ہوتے ہیں مٹی کے اور دوسرے، وہ بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر جناب علی زمین بوس ہو گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں انسان لقمہ اجل بن گئے، اور یہ پانی جو بے رحم پانی ان کو جو ہے نگل گیا، اور بچے بوڑھے جوان عورتیں کسی کی تمیز نہیں تھی، بس پانی ہی پانی تھا، اور ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ اب پانی کی تباہ کاریاں ایک طرف، اس کے بعد خوراک اور جو ہے اس کی پریشانی، اور ساتھ خوراک کی پریشانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیسن دوائیوں کی پریشانی ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر، کہ جب انسان کے پاس کھانے کے لیے پیسے پورے نہیں ہو پا رہے، محنت مزدوری کرنے کے بعد وہ پوری طرح سے 3 وقت کیا 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پا رہا، اس تباہ کاریوں کے بعد وہ کیسے جیے گا؟ ایک طرف 14 اگست جو سر پہ آل کھڑی ہوئی ہے، اور ملک کے اندر جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ بھی اس بارش کی نظر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو پہلے ہی میں نے 1 سال پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ اگلا 14 اگست جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، شاید منایا جائے کہ نہ منایا جائے۔ ان حالات کے اندر جب صرف بلوچستان کے اندر 250-300 افراد جو ہے بارش کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جان افریدی جو ہے اللہ کے سپرد کر دی انہوں نے، اور کراچی کے اندر بھی کوئی 30-40 افراد اسی طرح سے بارش، کچھ بلڈنگ گرنے کے حادثات اور دوسرے معاملات کی وجہ سے اس اگست کے مہینے کے اندر جو ہے، اور جولائی کے اینڈ کے اندر جو ہے وہ جان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اب تباہ کاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ پنجاب کی طرف مڑتا نظر آ رہا ہے، اور غالباً مڑ گیا ہے۔ اب وہاں کیا صورتحال بنے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان حالات کے اندر کون جشن آزادی پاکستان منائے گا کہ جب اس کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کے لیے نہیں ہے؟ دوسری طرف یہ ہماری حکومتیں اور ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہماری عدلیہ کہ انتہائی سست روی، نااہلی جسے کہہ لیں، میں تو کہوں گا نااہل ہے۔ ہماری عدلیہ پوری کی پوری نااہل ہے۔ 6-6 مہینے کے اندر جو کیس نبٹ جانے چاہیے تھے ان کو 6-6 سال 8-8 سال لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح فارن فنڈنگ کیس 8 سال سے رکا ہوا ہے، اور اس کا فیصلہ محفوظ بھی کر لیا گیا، لیکن سنایا نہیں جا رہا کیا محرکات ہیں، کیا معاملات ہیں، اور کیوں اس کو اتنا ڈیلے کیا۔ اور اس افراتفری کی صورتحال کے اندر جب ہر طرف جناب آہو بکار ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہے، دیکھیے جناب 14 اگست بھی ہے، یعنی جشن آزادی کے حوالے سے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو واقعہ کربلا میں پیش آیا، شہادت کا ہر آنکھ جو ہے وہ غم گسار ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، خاص طور سے 8-9-10 محرم کے دنوں کے اندر۔ اور اسی دوران ہمارے ملک کے اندر ہماری الیکشن کمیشن نے جناب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کی بات کر دی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب طرفہ تماشا کیوں حکومت جنہیں رچایا ہوا ہے۔ کبھی جو ہے وہ کیس جو ہے وہ راتوں رات جناب اٹھایا جاتا ہے، اس کو چلا کے 1.5 دن کے اندر 2 دن کے اندر اس کا فیصلہ دے دیا جاتا ہے، اور کبھی جناب علی کیس کو جناب علی مدتوں جو پرلونگ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ اس پہ تحریر کر کے جو ہے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اب وہ محفوظ کس کے پاس ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ فیصلہ جو لکھا گیا جو محفوظ ہے، جو 6 مہینے یا سال بھر پہلے لکھا گیا تھا، وہ کیا لکھا گیا تھا؟ اب ان حالات کے اندر سنایا جا رہا ہے، تو کیا سنایا جا رہا ہے؟ اس کا کون جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ حقیقت جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔
اب تو شک اور شبہات کی بات نہیں، کھل کے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان بھی صادق اور امین نہیں رہے جو صورتحال عدلیہ کے اندر رونما ہوئی ہے اور جو معاملات چلے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ملک وطن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور کامیابی کی بات کریں تو وہ مزاخیز لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی لطیفہ سنا رہا ہے کہ جناب ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اور جو لوگ اب اس وقت حکومت کے اندر ہے وہ جناب علی ملک کو مشکل سے اور پریشانی سے اور تکلیف سے نکال لیں گے. جب ملک بہتر حالات میں تھا اس وقت جو ہے ملک کو ترقی پر چڑھانے میں آسانی سے اس کو چڑھایا جا سکتا تھا، اس وقت کچھ نہیں کر سکے تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو آخر کار پھر رہ دیکھے کون رہ جاتا ہے. یہ حالات ایسے کیوں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ہم پھر آخر میں آ کر جو ہے اپنی عسکری اداروں کی طرف دیکھیں کہ جناب علی وہی آئیں اور وہی جو ہے کیا نام ہے بہتے ہوئے پانی کے اندر سے جناب علی بچوں بوڑھوں اور جوانوں کو نکالیں، اور وہی آ کر جناب علی جو ہے وہ خیمہ بستی بنائے اور وہی آ کے رسد پہنچائے. اب تو ایک ہیلی کاپٹر بھی لاپتہ ہے کل سے، جو ہمارے عسکری اداروں کا ایک ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ اس مشن پہ لگا ہوتا وہ بھی غائب ہو گیا، کہاں گیا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال کیوں کریٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہے. اب ہم یہ کہیں جناب علی دنیاوی عوامل ہے، دنیاوی عوامل نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو اس طرح سے جناب علی ہماری جو غیر سنجیدہ پلاننگ کا نتیجہ ہے. ہم 70 سالوں کے اندر کوئی صحیح معنوں میں پلان ہی نہیں کر سکے. کبھی نالا نیا جو ہے وہ سینکڑوں آدمیوں کی جان لے لیتا ہے، کبھی بلوچستان کے اندر جناب علی سینکڑوں افراد کی جان چلی جاتی ہے اس بارش کی توانائیوں کی وجہ سے. کبھی کراچی کے اندر اربوں روپے کا کراچی کی معیشت کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور سینکڑوں افراد جو ہے یہاں پر بھی اپنی جان ہاتھ تیلی پر رکھ کر جناب علی نکلتے ہیں، اور اس میں جتنے واپس آ جائیں وہ اللہ کا شکر، جو نہیں آیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یہ 70 سال کے اندر ہمیں پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے حکمرانوں نے دیا ہے. اب اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں. میں کسی ایک کو آج بات نہیں کروں گا کہ کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کون لٹیرا ہے. ہمیں اب تک کوئی ایماندار صادق اور امین نظر نہیں آیا جس کی دم اٹھائی وہی مادہ لکھ لی. بات صرف اتنی سی ہے. بڑے لوگوں نے بڑے دعوے کیے تھے، جتنے زیادہ لوگ دعوے کر کے آتے ہیں اتنے ہی زیادہ جناب علی ان کی جو ہے نا بےروبی میں سامنے آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فارن فنڈنگ فیس کیا فیصلہ کرے گا. جو پی ٹی آئی والوں کو تو مٹھائی کے لیے آرڈر دے دینا چاہیے، مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے. میں آج اپنا جو ہے کیا نام ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ٹک ٹاک پر بھی یہی کلپ نکالا کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ مٹھائی بانٹنے کی تیاری کر لیں، کیونکہ جو حالات کے اندر فیصلہ آ رہا ہے اس میں ریلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا جا سکتا. اس وقت ملک کے ہر طبقے کو، ہر فرد کو جناب ریلیف کی ضرورت ہے اور آسان ریلیف کی ضرورت ہے. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف جو ہے پی ٹی آئی کو بھی ملے گا. جبکہ اگر اس کیس کا فیصلہ اب سے 5-6 سال پہلے ہو جاتا تو پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں بنتی. جو اس وقت کے حالات تھے اور جو کچھ ثبوت جو ہیں وہ مختلف ہمارے اداروں اور مختلف ٹی وی اینکر حضرات اور مختلف تحقیقاتی ایجنسیوں نے، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے یو کے کی ہوں، چاہے امریکہ کی ہوں، جو کچھ انہوں نے سامنے رکھا ہے، پیش کیا ہے، وہ اب کچھ سامنے آیا نا. تو اس کی روشنی میں تو جناب علی جب ایک معمولی سے چیز کے اوپر، اقامے کے اوپر جناب علی ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اس کو پارٹی کی قیادت سے بھی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو پھر چاہے وہ تھوڑی سی بقول عمران نیازی صاحب کے تھوڑی سی جو ہے وہ فارن ممنوعہ فنڈنگ، تھوڑی سی کرپشن اور تھوڑی سی جناب علی بددیانتی، یہ تو پھر کوئی معنی نہیں رکھتی. تو جو بقول ان کے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ پاکستان کو چلانے والی جو قوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی پاکستان کو چلا رہی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو لٹیرے اور غاصب لوگ ہیں وہ کون ہیں، ان کی ابھی تک ہمیں صحیح معنوں میں پہچان نہیں ہو سکی. اگر ہو سکی ہے تو ہمارے لب سلے ہوئے، ہم ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتے، ان کے خلاف ایجیٹیشن نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کوئی ہم کارروائی نہیں کر سکتے. عوام بے بس ہے. اور اب جو کچھ کھل کر سامنے آیا اس میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں میرے حساب سے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ سب سے بڑی مجرم پاکستان کی ترقی اور کامیابی کو روکنے میں 2 اداروں کا کام ہے. ایک ہماری عدلیہ، ایک ہمارے عسکری ادارے. اگر وہ چاہیں
تو پاکستان کے اندر حق اور انصاف بھی ہو، اور وہ چاہیں تو پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے. کیونکہ عسکری اداروں نے جو بہترین پیشہ ور لوگ ہیں اس کے اندر، انہوں نے پاکستان کے لیے جو ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، جو انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو مضبوط اور مستحکم بنا کے رکھا ہوا ہے، تو پھر بھی دوسرے اداروں میں بھی پاکستانی ہی ہے. یہ ایک ادارہ کیوں، باقی دوسرے ادارے کیوں نہیں؟ تو وہاں بھی پاکستانی ہے، یہاں بھی پاکستانی ہے. جب پاکستانی اتنے سچے ایماندار ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ہر ادارے میں یہ کام کر سکتے ہیں. ان کو کام کرنے سے کون روکتا ہے؟ ان کو حق اور انصاف پہنچانے سے کون روکتا ہے؟ یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، عوام نے دیکھنی ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون پاکستان کا دوست ہے، کون پاکستان کا دشمن ہے. اس وقت پاکستان کی تباہ کاریوں کے اوپر ہم جتنا افسوس کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے صدقے طفیل پاکستان کے اندر امن اور خوشحالی قائم کرے. جو اس ناگانی آفت یعنی بارش کی وجہ سے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے چکے ہیں، اور جو پریشان ہیں، ان کے لیے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر بربود باتیں نہ کریں، ریلیف دے، ریلیف دے، ریلیف دے. ان کو خوراک پہنچائے، ان کے پاس ادویات پہنچائے، ان کے پاس خیمے پہنچائے. ان کے پاس یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اربوں خربوں روپے حکومت ٹیکس لیتی ہے، اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ہی روپے وہ اپنے جیالوں میں، کوئی اپنے پٹواریوں میں، کوئی اپنے جناب یہ یوتھیوں میں بانٹ دیتا ہے. اور یعنی ان جیالے، پٹواری اور یوتھی میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہی اس وقت تین وہ چل رہی ہیں تحریکیں. میں عوام کی بات نہیں کر رہا، وہ جو ان کے نمائندے ہیں جو اسمبلیوں میں، جو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہ دے کر ان کو جناب علی خوش کیا جاتا ہے. جو پہلے ہی پیٹ بھرے ہیں اور جو بھوکے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.